اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ ویل خرابی لکل واسطے ہر ہمزۃ طعنہ زن لمزۃ عیب جو بڑی ہلاکت ہے ہر بہت طعنہ دینے والے بہت عیب لگانے والے کے لیے بڑی ہلاکت ہے ہر بہت طعنہ دینے والے بہت عیب لگانے والے کے لیے آیت 1 ویل لکل ہمزۃ لمزہ ہمزۃ لمزہ القلم ہر بہت قسمیں کھانے والے حقیر کی اطاعت نہ کرو جو بہت طعنہ مارنے والا یا عیب لگانے والا چغلی میں بہت دوڑ دھوپ کرنے والا ہے اور فرمایا وَلَا تَقْمِزُوا أَنفُسَكُمْ الحجرات 11 اور تم آپس میں عیب نہ لگاؤ ہمزۃ لمزہ حمزہ یحمزو حمزن نون زال اور لمزہ یلمزو لمزن نون زال سے مبالغے کے صیغے ہیں دونوں کے معنی آپس میں اس قدر ملتے ہیں کہ بعض نے انہیں ہم معنی قرار دیا ہے اور بعض نے فرق کیا ہے دونوں کے مفہوم میں اشارہ بازی طعن اور عیب لگانا شامل ہے بڑی ہلاکت ہے ہر بہت طعنہ دینے والے بہت عیب لگانے والے کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی اس آیت میں یہ فرما رہا ہے کہ ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو طعنہ زنی کرتا ہے جو دوسروں کے عیب نکالتا ہے جو دوسروں کے اندر سے خامیاں نکالتا ہے جو دوسروں کی غیبتیں کرتا ہے ہر اس شخص کے لیے بڑی ہلاکت ہے دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نلذی جمع مالا وعددہ نلذی جس سے جمع کیا مال وعددہ اسے گن کر رکھا نلذی جمع مالا وعددہ نلذی جس جمع کیا مال وعددہ اسے گن کر رکھا وہ جس نے مال جمع کیا اور اسے گن کر رکھا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ وہ جس نے مال جمع کیا اور اسے گن کر رکھا آیت 2 الذی جمع مالا وعددہ یعنی لوگوں کی عیب جوئی ان پر طعنہ زنی اور ان کی تحقیر کا اصل باعث اس کی مال جمع کرنے کی حد سے بڑھی ہوئی خواہش اور شدید بخل ہے اس بخل نے چونکہ اس میں فراخ دلی یا ہمدردی وغیرہ کی کوئی خوبی باقی نہیں چھوڑی اس لیے وہ اپنی کمینگی پر پردہ ڈالنے کے لیے ہر صاحب خیر پر طعن کرتا اور اس کی عیب جوئی کرتا ہے تاکہ کوئی اس کے بخل و حرص کی مذمت کی طرف متوجہ ہی نہ ہو سکے
منافقین بھی یہی کام کرتے تھے۔ فرمایا الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدهم فیسخرون منہم۔ توبہ 79 یہ وہ لوگ ہیں جو خوشی سے صدقہ کرنے والے مومنوں پر طعنہ زنی کرتے ہیں اور ان پر بھی جن کے پاس اپنی محنت کی کمائی کے علاوہ کچھ نہیں، سو یہ ان سے مذاق کرتے ہیں، اس کے علاوہ وہ زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کے لیے دوسروں کی بدگوئی اور عیب جوئی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو صاف ستھرا ظاہر کرتے ہیں تاکہ لوگ ہر سودے اور ہر کام میں کسی اور سے معاملہ کرنے کی بجائے صرف اس سے معاملہ کریں اور ان کا مال بڑھتا رہے۔ اگر ہمزہ لمزہ کا واضح نقشہ دیکھنا ہو تو جمہوری انتخابات میں کھڑے ہونے والے امیدواروں کے بیانات پڑھ لیں کہ وہ سیٹ کے حصول کے لیے اپنے حریفوں پر کس قدر طعن اور بہتان تراشی کرتے ہیں۔ یعنی مال جو انسان کی ضرورت پوری کرنے اور آسائش حاصل کرنے کا ذریعہ تھا، وہ اس کے لیے اصل مطلوب بن گیا۔ اب وہ اسی کو جمع کرنے اور گن گن کر رکھنے کی دھن میں لگا ہوا ہے۔ تو آج کا جو انسان ہے، آج کا جو ہم لوگ ہیں، ہم لوگ صرف اپنے آپ کو ہم نے محدود کر لیا ہے دنیا کی زندگی تک۔ ہماری ترجیحات میں دنیا کی زندگی شامل ہو گئی ہے۔ ہم لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو بھلا دیا ہے۔ اسی وجہ سے ہم لوگ پوری دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں، خوار ہو رہے ہیں۔ کیوں کہ ہم نے دنیا کی زندگی کو ہی اصل زندگی سمجھ لیا ہے اور آخرت اور موت کو ہم بھول گئے ہیں، اسی وجہ سے ہم ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں۔ اگر اسی طرح ہم جہاں دیکھیں، پوری دنیا میں دیکھ لیں، مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں، خوار ہو رہے ہیں۔ کیوں کہ ہمارے دل کے اندر جو مال کی ہوس ہے، ہمارے دل کے اندر جو مال کی محبت ہے، وہ بیٹھ گئی ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں، یحسب ان مالہ اخلدہ، یحسب وہ گمان کرتا ہے، ان کہ مالہ اس کا مال، اخلدہ اسے ہمیشہ رکھے گا۔ وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یحسب ان مالہ اخلدہ، خلدہ یخلد خلودا، نون جو ہے ہمیشہ رہنا، اور اخلدہ یخلد اخلادن، افعال ہمیشہ رہنے والا بنا دینا۔ اخلدہ ماضی کا صیغہ ہے، اس لیے یہی آیت کا ترجمہ، اس لیے اس آیت کا ترجمہ کیا گیا۔ وہ گمان کرتا ہے، وہ خیال کرتا ہے کہ اس کے مال نے اسے ہمیشہ رہنے والا بنا دیا، کہ اس کا یہ جو مال ہے، یہ جو وہ حاصل کر رہا ہے، چاہے جائز ذریعے سے، ناجائز ذریعے سے، ہر طریقے سے وہ جس طرح حاصل کرتا ہے کہ وہ اس کے پاس ہمیشہ رہے گا۔ تو اس کا طرز عمل بتاتا ہے کہ وہ مال کو موت سے بچانے والا سمجھتا ہے، کہ اس کا یہ جو مال ہے وہ اسے موت سے بچا لے گا، وہ اسے موت سے بچا لے گا۔ حالانکہ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جب آتی ہے تو انسان جو ہے بے بس ہو جاتا ہے، لاچار ہو جاتا ہے۔ اس وقت پوری دنیا کی انسان، پوری دنیا کا مال سب اکٹھے ہو بھی جائیں اور وہ اس شخص کو موت سے بچا لیں تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ موت جو اس کے وقت مقرر ہو چکا ہے وہ اس پر آ جاتی ہے، اور کوئی شخص اور کوئی مال اس کو اس کی موت سے بچا نہیں سکتا، کیونکہ اتنی عمر ہونے کے باوجود وہ مال جمع ہی کرتا جاتا ہے، نہ اللہ کا حق ادا کرتا ہے نہ بندوں کا۔ تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ جمع کیا ہوا مال اسے مرنے نہیں دے گا بلکہ ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ ورنہ 60-70 برس کی جو عمر میں اپنے لیے کروڑوں اربوں روپے جمع کرنے والے لوگ اور سینکڑوں برس باقی رہنے والے پختہ اور مضبوط عمارتیں بنانے کا اس کے سوا کیا مطلب ہے؟ آج جو ہم اتنی پختہ عمارتیں،
اتنے بڑے بڑے بنگلے ایسے بناتے ہیں کہ یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہ حالانکہ حقیقت ہمیں پتہ بھی ہوتی ہے کہ لوگوں کو روزانہ مرتا بھی دیکھتے ہیں، ان کو جنازے بھی ہم پڑھتے ہیں، ان کو ہم دفناتے بھی ہیں، ان کو دیکھتے بھی ہیں کہ وہ سارا مال چھوڑ کر چلے گئے ہیں، لیکن ہمارے دل کے اندر یہ دنیا کی محبت اتنی پختہ ہو چکی ہے، اتنی پختہ ہو گئی ہے کہ ہم جو ہے نا اسی دنیا کو ہی اصل حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ جمع کیا ہوا مال اسے مرنے نہیں دے گا بلکہ ہمیشہ زندہ رکھے گا، ورنہ 60-70 برس کی عمر میں اپنے لیے کروڑوں اربوں روپے جمع کرنے والے یہ لوگ اور سینکڑوں برس باقی رہنے والی پختہ اور مضبوط عمارتیں بنانے کا اس کے سوا کیا مطلب ہے؟ ہم سب لوگ جو ہیں نا، ہم سب لوگوں نے نا دین اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے، ہم سب لوگوں نے نا اس دنیا کو اصل زندگی سمجھ لیا ہے کہ یہ مال اور عمارتیں ہمیں جو ہے نا ہمیشہ زندہ رکھیں گی، اس سے ہمیشہ زندہ رکھیں گی۔ حود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ کیا تم ہر اونچی جگہ پر ایک یادگار بناتے ہو؟ شورا سورۃ شورا ہے، یہ آیت 128-129 ہے۔ کیا تم ہر اونچی جگہ پر ایک یادگار بناتے ہو اس حال میں کہ حاصل کام کرتے ہو اور بڑی بڑی عمارتیں بناتے ہو، شاید کہ تم ہمیشہ رہو گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس قرآن کریم کی آیت سے یہ دیکھ لیں کہ کیا تم ہر اونچی جگہ پر ایک یادگار بناتے ہو، کہ اونچی جگہ پر جا کر ایک محل بنا لی یا یادگار بنا لی تاکہ اس حال میں کہ حاصل کام کرتے رہو، ایسے کام جس کی تمہیں کوئی پکڑ ہی نہ ہو اور بڑی بڑی عمارتیں بناتے ہو، شاید کہ تم ہمیشہ رہو گے۔ تو ہم نے اس دنیا کو اصل حقیقت سمجھ لیا ہے کہ ہم نے اسی میں رہنا ہے، حالانکہ ایسا ہم سے جو پہلے لوگ تھے بہت زیادہ، جو ہم سے طاقتور تھے، جو ہم سے ہر طرح کی آسائشوں میں، صحت میں، دولت میں، ہر طرح سے طاقتور تھے، تو وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ تو یہ دنیا عارضی ہے، اس نے ایک روز ختم ہونا ہے، سمجھ آگے؟ ہر انسان اللہ کی طرف لوٹ اور آخرت میں اپنے حساب کتاب دنیا کا سوال جواب دینا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم سمجھنے، پڑھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دین اسلام پر قائم رہنے اور ہمارا خاتمہ ایمان اور اسلام پر ہو، اور اپنے پیارے نبی، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے، اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات اور اللہ کی عبادت اور ہمیں اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔